بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ وظیفہ تمام مالی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہے، اور اسی طرح تمام ذہنی پریشانی، بدنی پریشانی اور تمام گھریلو پریشانی دور کرنے کے لیے بہت زبردست وظیفہ ہے، اور یہ استغفار کا وظیفہ ہے۔ ایک خاص قسم استغفار ہے، جب خاص مقدار سے پڑھی جائے تو اللہ جل شانہ اس کی برکت سے انسان کے تمام ضروریات حاجات اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائیں گے۔ ویسے بھی استغفار کا وظیفہ جو کثرت سے کرتا ہے، یہ تمام بزرگوں کا وظیفہ ہے۔ گناہوں کو معاف کرنا، اللہ جل شانہ اس وظیفے کی برکت سے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، کیونکہ استغفار میں توبہ ہے، استغفار ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ جل شانہ قرآن میں سورہ نوح میں فرماتے ہیں کہ جو استغفار پڑھتا ہے، اللہ جل شانہ اس کے مالی پریشانی اور اللہ جل شانہ اس کو جتنے بھی اولاد کی پریشانی ہے، یہ تمام کے تمام اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے۔ جس طرح فرمایا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ كَانَ غَفَّارًا، تم استغفار پڑھتے ہو تو اللہ جل شانہ تمہیں معاف کر دے گا، تمہیں اولاد دے گا، تمہیں باغات دے گا، تمہیں نہریں دے گا۔ تو استغفار کی برکت سے اللہ جل شانہ تمام پریشانیوں کو حل فرمائیں گے۔ اس طرح مالی تنگی کے لیے استغفار بہت زبردست عمل ہے۔ قرآن میں استغفار کے بارے میں بہت فضائل آئے ہیں، اور حدیث میں بھی بہت آئے ہیں۔ اور استغفار کے بارے میں من اکثر استغفار اور من لزم استغفار، دونوں کہ جو استغفار کو زیادہ پڑھتا ہے اور جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ انسان کے تمام ضروریات حاجات غیبی خزانوں سے پورے فرمائیں گے۔ تو ہر پریشانی کے وقت استغفار کی کثرت کرے۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جس کو پتہ ہو کہ استغفار سے اللہ جل شانہ سارے مسائل حل کرے اور پھر بھی وہ استغفار نہ پڑھے تو وہ کذاب ہے۔ تو اس سے استغفار کی برکت سے اللہ جل شانہ عزت بھی دے گا، استغفار کی وجہ سے اللہ جل شانہ تمام پریشانی کو حل بھی فرمائیں گے۔ تو دو چیزوں کے ہوتے ہوئے اللہ جل شانہ کے عذاب نہیں آئے گا۔ ایک نبی کے ہوتے ہوئے، نبی موجود ہو تو اللہ جل شانہ عذاب نہیں بھیجے گا، اور ایک استغفار، جب امت استغفار کرے گی تو اللہ جل شانہ اس پر عذاب نہیں لے کر آئیں گے۔ تو اس طرح تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے استغفار بہت ضروری ہے۔ اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ کے رسول نے فرمایا جو توبہ کرتا ہے، استغفار کرتے ہیں، تو وہ ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا نہیں، اور گناہ کے بعد جب بندہ توبہ کرتے ہیں وقد بدل سیئات الحسنات، اس کے گناہ اللہ جل شانہ نیکیوں میں تبدیل کرتے ہیں۔ اور جب بندہ ایک دفعہ کرتے یا اللہ میری توبہ، تو آسمان سے لے کر زمین تک جتنے بھی خلا ہے یہ گناہوں سے بھر دے، اور ایک دفعہ کہے میرا توبہ، تو اللہ جل شانہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس طرح استغفار کی وجہ سے اللہ گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں، اور استغفار کی وجہ سے اللہ جل شانہ ضروریات حاجات کو بھی پورا فرمائیں گے، اور استغفار کی برکت سے اللہ جل شانہ مالی پریشانیاں دور فرمائیں گے۔ تو کون سا استغفار ہے جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ ہمارے، ویسے تو ہر قسم استغفار بندہ پڑھ سکتا ہے، ہر قسم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بہت زبردست استغفار ہے۔ اس استغفار کی برکت سے اللہ جل شانہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، تو یہ بہت زبردست ہے۔ اس ایک دفعہ بندہ کا استغفار پڑھتا ہے تو اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ ایک استغفار ہے جس کی برکت سے اللہ جل شانہ انسان کے ضروریات حاجات غیبی خزانوں سے پورے فرمائیں گے، اور اس کے گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب رات کے وقت سونے کے وقت جب بندے استغفار پڑھتا ہے تو فرمایا کہ اگر اس گناہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہے، اللہ معاف فرمائیں گے۔ تو وہ دوستو کون سے استغفار ہے، وہ یہ ہے۔ دوستو روزانہ اس استغفار کو 313 مرتبہ پڑھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، 313 مرتبہ پڑھے، اس کے بعد دعا مانگے۔ انشاءاللہ اس کے برکت سے اللہ جل شانہ مالی پریشانی، بدنی پریشانی، گھریلو پریشانی تمام کے تمام اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے۔ خود کرے آگے شیئر کریں۔